بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درس نمبر 215۔ آج کے سبق کا عنوان ہے واو مشارکت کے لیے کب ہوگا۔ یہ بحث چل رہی تھی کہ واو عطف کے لیے ہے، اور واو عطف میں مطلق جمع کے لیے آتا ہے، اس میں ترتیب یا مشارکت یا مقارنت نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں تفصیلی مباحث پچھلے اسباق میں ہو چکے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ واو مشارکت کے لیے بھی آتا ہے، تو اس کے بارے میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ وہ اس جگہ کی نشاندہی فرماتے ہیں۔ وَقَدْ تَدْخُلُ بَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ فَلَا تُوجِبُ الْمُشَارَكَةَ فَفِي قَوْلِهِ هَذِهِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَهَذِهِ طَالِقٌ تُطَلَّقُ الثَّانِيَةُ وَاحِدَةً، وإنما تجب هي المشاركة إذا افتقر الآخر إلى الأول فيشارك الأول آخر الكلام أوله فيما تم به الأول بعينه، أي بعين ما تم، لا بتقدير مثله أي مثل ما تم، إن لم يمتنع الاتحاد، أي إن لم يمتنع أن يكون ما تم به الأول متحدا في المعطوف والمعطوف عليه، له إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق، ليس كتكرار قوله إن دخلت الدار فأنت طالق، فلا يقع الثلاث عند أبي حنيفة رحمه الله ها هنا بخلاف التكرار، فإنه يمكن أن يتعلق الأجزية المتكسرة بشرط متحد فيتعلق طالق وطالق وطالق بعين الشرط المذكور، وهو قوله إن دخلت الدار لا بتقدير مثله، أي لا يقدر شرط آخر حتى يسير كقوله إن دخلت الدار فأنت طالق، وإن دخلت الدار فأنت طالق، وإن دخلت الدار فأنت طالق، كما زعم أبو يوسف ومحمد رحمه الله تعالى، أو بتقديره أي بتقدير مثله، وهو عطف على قوله لا بتقدير مثله، إن امتنع أي الاتحاد انه جاني زید وعمر، اذ لابد ان يكون مجيء زید غیر مجيء عمر۔ فرماتے ہیں کہ کبھی واو دو جملوں کے درمیان داخل ہوتا ہے اور اس سے مشارکت واجب نہیں ہوتی، یہ مشارکت کو واجب نہیں کرتا، چنانچہ اس کا قول حاضی طالق ثلاثا وحاضی طالق، تو اس میں دوسری عورت کو ایک طلاق واقع ہو جائے گی، اور یہ جو مشارکت ہے یہ اس وقت واجب ہوگی جبکہ آخر کلام اول کلام کی طرف محتاج ہو، لہذا آخر کلام اول کلام کے ساتھ شریک ہو جائے گا اس مقدار میں جس کے مقدار میں پہلا بینی ہی مکمل ہوا تھا، یعنی بعین ما تم، اس کے عین کے ساتھ یہ اس کو شریک کیا جائے گا جس کے ساتھ پہلے کا عین مکمل ہوا تھا، نہ کہ اس کے مثل کے کو مقدر ماننے کے ساتھ، اگر اتحاد ممتنع نہ ہو، یعنی اگر یہ بات ممتنع نہ ہو کہ جس کے ساتھ پہلا مکمل ہوا تھا وہ معطوف اور معطوف علیہ میں متحد ہونا ممتنع نہ ہو۔ اس کی مثال یہ ہے ان دخلت الدار فانت طالق و طالق و طالق، اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق اور طلاق اور طلاق۔ یہ اس تکرار کی طرح نہیں ہے جو یہ کہے ان دخلت الدار فانت طالق، لہذا تین طلاق واقع نہیں ہوگی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک یہاں بخلاف تکرار کی صورت میں، کیونکہ اس میں ممکن ہے کہ جو کثیر جزا ہے وہ شرط متحد کے ساتھ ہو، لہذا طالق و طالق و طالق بین ہی اس شرط کے ساتھ متعلق ہو جائے گی، اور وہ اس کا قول ان دخلت الدار، نہ کہ اس کے مثل کی تقدیر کے ساتھ، یعنی ایک اور شرط کو مقدر نہیں مانیں گے کہ وہ اس طرح ہو ان دخلت الدار فانت طالق، ان دخلت الدار فانت طالق، ان دخلت الدار فانت طالق، جیسے کہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ نے گمان کیا ہے، اور یا اس کے مثل کی تقدیر کے ساتھ، یعنی اس کا مثل کو مقدر مانا جائے گا ان امتناع، اگر ان دونوں کا ایک شرط پر ممتنع ہونا متحد ہونا ممتنع ہو، یعنی معطوف اور معطوف علیہ دونوں ایک شرط پر اس کا اتحاد ممتنع ہو، تو اس کے لیے ایک اور اس جیسا
کلام کو مقدر مانا جائے گا. جیسے جاءنی زید و عمر، تو اب اس میں جو زید کی مجیت ہے وہ عمر کی مجیت کے علاوہ ہے. تو والد اس عبارت میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے 3 باتیں بیان کی کہ واو کبھی 2 جملوں کے درمیان آتا ہے، تو واو 2 جملوں کے درمیان آ جائے تو یہ شرکت کو واجب نہیں کرتا. لہٰذا اگر کوئی اپنی 2 بیویاں ہیں اور اس کو یہ کہے حاضی طالق ثلاثا و حاضی طالق، تو اب اس میں سے جو پہلی بیوی اس کو 3 طلاق ہو جائے گی، لیکن دوسری بیوی کو 3 طلاق نہیں ہوگی، اس میں دوسری کو 1 طلاق ہوگی. اور اس میں یہ نہیں کیا جائے گا کہ جو حاضی طالق ہے اس کے ساتھ وہ ثالثن والا لفظ یہاں بھی ہم لگا دیں، کیونکہ یہ دونوں جملے مکمل ہیں. تو اس میں جو دوسرا جملہ ہے وہ حاضی طالق اتنا مکمل ہے، اس کے ذریعے سے ہم پہلے کلام کی طرف اس کی احتیاج نہیں ہے کہ وہاں سے ثلاثن بھی یہاں لے لے تاکہ یہ مکمل ہو جائے. ایک صورت یہ ہے. اس کے بعد علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ دوسری صورت یہ بیان کر رہے ہیں کہ مشارکت تب واجب ہوگی جبکہ آخر کلام صدر کلام کی طرف محتاج ہو. پھر اس میں بھی 2 صورتیں ہیں. اگر آخر کلام صدر کلام کی طرف محتاج ہو تو اس میں صرف یہ جو صدر آخر کلام ہے یہ صدر کلام کے ساتھ اتنی چیز میں شریک ہوگی جس چیز کے ساتھ یہ اس کی تکمیل ہوتی ہے، اور جتنے حصے کے تکمیل ہونے کے بعد جو زوائد ہے اس کو وہاں سے یہاں نہیں نقل کیا جائے گا، بس صرف اپنی ضرورت پوری کی جائے گی. اور اس کے مثل کی تقدیر یہاں نہیں کریں گے کہ اس کے لیے اس کا کہ مثل کو مقدر مانا جائے گا. لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اگر اتحاد ممتنع نہ ہو، یعنی دونوں کے لیے معطوف علیہ کے لیے وہ ایک ہی شرط مکمل ہو اور یہ دونوں اس میں آ سکتے ہو، لیکن اگر دونوں ممتنع ہو تو پھر البتہ اس کی مثل اس کے لیے مقدر مانا جائے گا. یہاں مصنف کے ذمے 2 مثالیں ہیں، لہٰذا 2 مثالیں انہوں نے دی ہیں. ایک مثال انہوں نے دی ہے ان دخلت الدار فانت طالق و طالق و طالق. اب کوئی ایک اپنی بیوی ہے، اس کو یہ کہہ رہا ہے ان دخلت الدار فانت طالق و طالق و طالق، تو اگر گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق اور طلاق اور طلاق. اب یہ جو جملہ ہے ان دخلت الدار فانت طالق یہ مکمل ہے. دوسرا جملہ و طالق ہے تو یہ مکمل نہیں ہے. اس کو مکمل کرنے کے لیے ہم ایک مقدر مانیں گے ان دخلت الدار فانت طالق، اور اس تیسرے کے لیے بھی ان دخلت الدار فانت طالق. لیکن یہ جو ان دخلت ہم نے مقدر مان رہے ہیں یہ واو کے ذریعے سے مان رہے ہیں، اور کیونکہ یہ اس پر عطف ہے. لیکن یہاں جو ان دخلت الدار فانت طالق کو مقدر مانیں گے یہ بینی ہی وہی ہوگا جو پہلے جملے میں موجود ہے، یعنی ایک مرتبہ دخول دار سے یہ تینوں طلاق واقع ہو جائے گی. کیونکہ ہم مقدر جو مانیں گے وہی چیز کو مانیں گے، اس کے ذریعے سے اس کلام کو پورے کرنے کی کوشش کریں گے جس کے ذریعے سے پہلے جملے کو ہم نے مکمل کیا تھا. یہ تکرار کی طرح نہیں ہوگا. ان دخلت الدار فانت طالق ان دخلت الدار فانت طالق ان دخلت الدار فانت طالق کے طرح نہیں ہوگا جیسے کہ صاحبین یہ کہتے ہیں. صاحبین کے اس کے مطابق یہاں اس کے جیسا ایک اور کلام کو محذوف مانیں گے، اور ہم یہ کہیں گے کہ اگر ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئی تو اس کو 1 طلاق، پھر اگر ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوگی تو اس کو 1 طلاق، پھر اگر ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوگی تو اس کو 1 طلاق. لیکن امام بونی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں ان دخلت الدار فانت طالق و طالق و طالق اس میں یہ جو تینوں طلاقیں یہ ایک مرتبہ دخول دار کے ساتھ واقع ہو جائے گی. دوسری مثال جو مصنف کے ذمے ہے جس میں وہ یہ مثال دیں گے کہ ہم جو معطوف علیہ ہے اس میں سے وہ کلام مقدر کریں گے جو وہاں بہنی موجود نہیں ہے، اس کی طرح ایک اور کلام کو مقدر مانیں گے کیونکہ وہاں دونوں کا اتحاد ممتنع ہے. اس کی مثال جانی زید و عمر. اب یہاں دیکھیں جانی زید یہ جملہ مکمل ہے، و عمر ناقص ہے. عمر کو مکمل کرنے کے لیے ہم واو کے ذریعے سے اوپر جملے کی طرف جائیں گے اور جانی کو یہاں مقدر مانیں گے کہ یہاں بھی جانی مقدر ہے، جانی زید اور جانی عمر. لیکن جب جانی عمر کو ہم جا کو مقدر مانیں گے تو اس جا کو
وہ والا جاء نہیں ہوگا جو زید کا جاء تھا، جاءنی تھا، بلکہ اس جیسا ایک اور ہوگا. یعنی جاءنی زید، میرے پاس زید آیا اور میرے پاس امر آیا. تو امر کے لیے جو آنے کا فعل ہے وہ وہی نہیں ہے جو زید والا تھا، کیونکہ زید کے آنے کا فعل یہ امر کے آنے کا فعل نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ اس کے علاوہ ہے، لہٰذا اس جیسا ایک اور کو مقدر مانا جائے گا. یہی بات علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں. خلاصہ یہ ہوا کہ واو اگر دو جملے کے درمیان آئے تو یہ مشارکت کو واجب نہیں کرتا. اس کی مثال دی حاضی تعلق ثلاثاً و حاضی تعلق، دو بیویاں ہیں، ایک کو 3 طلاق ہو جائے گی اور ایک کو 1 طلاق ہو جائے گی. دوسری مثال کہ مشارکت اس وقت واجب ہوگا جبکہ آخر کلام صدر کلام کی طرف محتاج ہو، تو لہٰذا اس میں، لیکن پھر آگے اس میں 2 صورتیں مصنف نے بیان کی. ایک یہ ہے کہ دونوں کام بین ہی جو پہلا جملہ جس سے مکمل ہوا ہے اسی سے یہ بھی مکمل ہو رہا ہے، تو اس کے لیے اضافی تقدیر کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر اس کے ذریعے سے پورا نہیں ہو رہا ہے بلکہ علیحدہ دوسرے کو نکالنا ضروری ہے، پھر ہم اس جیسا دوسرے کو نکالیں گے. اس ضمن میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف بھی بیان کیا. جو دوسری صورت تھی اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایک مرتبہ دخول دار ہے وہ دونوں کے لیے دونوں طلاقوں یا 3 طلاقوں کے لیے شرط بن سکتی ہے، لہٰذا ہم اس کو بنا دیں گے. اور صاحبین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ کو ہم مقدر مانیں گے. تو بہرحال آج کا جو سبق تھا وہ اس موضوع پر تھا کہ واو مشارکت کے لیے کب ہوگا. تو واو میں تو اصل یہ ہے کہ وہ جمع کے لیے ہے، مشارکت اور ترتیب کے لیے نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی واو مشارکت کے لیے ہوتا ہے. اور پیچھے جو اسباق تھے جس میں حناف پر اشکال ہو رہا تھا کہ انہوں نے واو کو ترتیب کے لیے یا مشارکت کے لیے بنایا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو کلام کا آخر ہوتا ہے وہ صدر کلام کی طرف محتاج ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کو مقید کر دیتے ہیں، یا اس کو اس طرح ہم اس کی صورتحال بیان کر دیتے ہیں جس سے ذہن میں ایسا آتا ہے کہ وہ ترتیب کے لیے یا مقارنت کے لیے ہے، حالانکہ واو مقارنت یا ترتیب کے لیے نہیں ہے.